اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الخراسون، قتل فعل ماضی مجہول ہے، ترجمے اس کے دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی خبریہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے، قتل، اور ایک انشائیہ مارے جائیں، مارے جائیو، یہ ترجمے آپ کو مختلف مل جائیں گے، تو وہی ہے کہ خبریہ اور انشائیہ۔ قتل الخراسون، ہلاک ہوں یا ہلاک ہو گئے، یہ اٹکل پچو کے تیر چلانے والے۔ خراسہ کہتے ہیں اٹکل پچو سے باتیں کرنا، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے، بغیر کسی سند کے، کہ یہ صرف اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں۔ کسی نے تناسخ کا عقیدہ ایجاد کر لیا، کسی نے اس کائنات کو ازلی اور ابدی قرار دے دیا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا۔ ایسی حماقت ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات سے کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ وہ چیزیں کہ جو زندگی کی اہم ترین حقیقتیں ہیں، جن پر دار و مدار ہے انسان کی زندگی کے صحیح رخ پر ہونے یا غلط رخ پر پڑ جانے کا، ان کو یہ لوگ اتنے لائٹلی لے رہے ہیں کہ جو منہ میں جس کے آتا ہے وہ بک دیتا ہے، جو دماغ میں خیال آتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو یہ اٹکل پچو والے جو ہے، قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہو جائیں، یہ اٹکل پچو کے تیر چلانے والے۔ یہ آتا ہے خرس النخل وخرس الکرم، کوئی شخص جو ہے کسی کھجور کو دیکھ کر اندازہ کرتا ہے اس میں اتنے من ہوگی یا اتنا اس میں جھاڑ ہوگا، یا اسی طریقے سے کوئی فصل جو ہے انگوروں کی دیکھ کر کوئی اندازہ کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے۔ لیکن یہاں سے آگے چل کر پھر یہ خراس جو ہے کذاب کے معنی میں بھی آیا ہے، اس لیے کہ اندازے سے اٹکل پچو سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر واقع کے خلاف نکلتی ہیں، لہذا یہ کذاب کے معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال ہے۔ قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہوں یہ اٹکل پچو کرنے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں ہیں اور مدہوش ہیں۔ غمرہ جو آتا ہے اصل میں آتا ہے بہت گہرا پانی، جس طریقے سے کوئی شخص گہرے پانی میں جا کے ڈوبتا ہے اور وہ اس پر ایک غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو غمرہ کا لفظ وہاں سے آگے آیا ہے مدہوشی کے لیے۔ الذین هم فی غمرۃ، اب یہ کون سا پانی ہے جس میں یہ ڈوب رہے ہیں؟ یہ اس دنیا کی لذتیں ہیں، ان کے خواہشات ہیں، ان کے اندر کے اٹھنے والے شہوات اور خواہشات کے طوفان ہیں جن میں کہ یہ غرق ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی وہ مت ماری گئی ہے، ان کی سمجھ پر پردے پڑ گئے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے۔ قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ، یہ خبر مکمل ہو گئی ہے، لیکن خبر ثانی ہے ساہون۔ ساہون صحب سے ہے، صحب سے اس میں فاعل بنے گا ساہی، اور اس سے جمع ہوگا ساہون۔ یہ صحب میں، مغالطے میں، بھول میں، نسیان میں مبتلا ہے، اور جس طریقے سے کہ کوئی انسان کوئی بڑے گہرے پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہو اور غرق ہو رہا ہو، یہ حال ہے ان کا حقیقت کے اعتبار سے۔ ان کے یہ اٹکل پچو کے تیر در حقیقت اس کے مشابہ ہیں۔ قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگا یہ قیامت کا دن، کب ہوگا یہ جزا و سزا کا دن۔ یہ انداز جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ قیامہ کا درس ہے، جو بڑے اہتمام کے ساتھ بارہا آپ نے سنا ہوگا، اس میں بھی یہ انداز ہے، یسألوا ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا یہ قیامت کا دن۔ یہاں بھی وہی ہے، یسألون ایان یوم الدین، یہ دین کب ہوگا، کس دن آئے گا۔ تو یہ جان لیجئے کہ ایک سوال ہوتا ہے استفہامیہ، واقعی آپ کوئی بات معلوم کرنا چاہیں، ایک ہوتا ہے بظاہر سوال لیکن حقیقت میں انکار کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سوال ظاہری حقیقت میں استہزاء ہوتا ہے، تمسخر ہوتا ہے۔ تو یہ انداز تمسخر کا ہے، ایان یوم الدین، اچھا یہ بتائیے، بہت سن لیا، ہوگا کب یہ بتائیے۔ تو یہ بات قرآن مجید میں بارہا آئی ہے کہ جب وہ زچ ہو جاتے تھے، جب حضور دلائل دیتے تھے، قرآن مجید کی آیات آئیں، جیسے کہ ہم سورہ قاف میں پڑھ آئے ہیں، کتنے دلائل دیے گئے، تم زمین کو نہیں دیکھتے، مردہ پڑی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، پھر زندہ ہو جاتی ہے، تو کیا انسان کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا بڑا تعجب خیز ہو گیا؟ جب تم اللہ کو مانتے ہو اور مانتے ہو علی کل شیء قدیر، تو جو علی کل شیء قدیر ہے وہ کیا مردہ کو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ ایک چیز ایسی ہے، بدیہیات فطرت میں سے ہم کہیں گے کہ کوئی دوسرا جواب ممکن ہی نہیں سوائے ایک کے، کوئی منطقی استدلال نہیں ہے، یہ بدیہی استدلال ہے جو بالکل بین ہے، روز روشن کی طرح آیا۔
اور یہ ان لوگوں کے ساتھ اصلاً ہوگا کہ جو خدا کو مانتے ہیں. جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں ان سے تو بات ہوگی پھر کسی اور سطح پر، لیکن جو خدا کو مانتے ہو، بھائی خدا کو مانتے ہو تو عاجز اور لاچار خدا کو مانتے ہو یا علی کل شیء قدیر خدا کو مانتے ہو؟ اگر علی کل شیء قدیر خدا کو مانتے ہو تو پھر تعجب کے لیے کون سی گنجائش رہ گئی؟ اس خدا نے اگر پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتے؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے اب تھک گئے اور اب ہمارے اندر سے ساری وہ خلاقی اور ہماری ساری قدرت ختم ہو چکی، ایگزاسٹ ہو چکے؟ اب یہ سارے دلائل آنے کے بعد اب کیا کریں؟ اب مزید کیا اعتراض کریں؟ تو اب ان کی آخری بات یہ رہ جاتی ہے، جیسی کہ ہوا کرتا ہے عام طور پر بحثم بحثا کے بعد جب کوئی زچ ہو جائے، کوئی جواب نہ ملے تو کوئی اس طرح کا پینترا بدل، اچھا یہ بتاؤ کب آئے گی وہ؟ چلیے اب معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز یہی ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی اس بحث سے نہیں ہے. وہ کل آ جائے، وہ 2 سال بعد آ جائے، وہ 200 سال بعد آ جائے، فرق کیا پڑے گا؟ تمہاری موت کی تلوار تو تمہارے سر پر لٹکی ہوئی ہے، اصل مسئلہ تو تم سے متعلق ہے، تمہاری موت، تمہاری قبر اور تمہارا وہ میدان حشر کے اندر کھڑے ہونا اپنے رب کے سامنے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اصل مسئلہ جو ہے اس سے اعراض کے لیے، چونکہ یہ سوال اس انداز کا تھا، استہزائیہ، تمسخر کے انداز میں، انکار کے انداز میں، لہذا اس کا جواب بھی پھر یہی ہوتا ہے. سورہ قیامہ میں یاد ہوگا نا، یسألو کیا جی ایان یوم القیامہ. اب وہاں کیا فرمایا گیا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اس وقت تو یہ بڑے افلاطون بنے ہوئے ہیں اور ارسطو کے باپ بنے ہوئے ہیں اور سوال کر رہے ہیں جب وہ گھڑی آ جائے گی، جب چاند گہنا جائے گا، جب سورج جو ہے اس کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، جب چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے، چاند سورج میں دھسا دیا جائے گا، تب یہ انسان جو ہے، یہی بڑے بڑے افلاطون اور ارسطو یہ کہیں گے ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ. اس وقت ان کے اوپر یہ حالت ہوگی. آج ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے. وہی انداز یہاں ہے، یسألون ایان یوم الدین یوم ھم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اس دن ہوگا یہ قیامت کا دن اور یہ جزا و سزا جس دن کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے. فتنے کا لفظ جو ہے وہ 2 مفہوم بنیادی رکھتا ہے اپنے اندر. اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ جیسے گوشت کو سینکتے ہیں آگ پر. اب ایک تو ہمارا انداز ہے وہ ڈال کر ہنڈیا میں اور گوشت کو پکانا، شوربہ بنانا. آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا سے جو انداز ہے گوشت کا وہ تو یہی انگاروں کے اوپر سینک لیا. جب سینکتے ہیں تو ذرا پہلے ادھر رکھ دیا پھر اس کو پلٹ دیا. تو الٹنا پلٹنا اور یہ آگ پر انگاروں کے اوپر کسی چیز کو اس طریقے سے سینکنا، یہ اس لفظ کی اصل ہے، جڑ یہاں ہے. اسی سے بدلتے ہوئے حالات، تنگی اور سختی اور نرمی اور آسانی، یہ بھی فتنہ بن گئے. کبھی اللہ اس طرح آزماتا ہے، کبھی اس طرح آزماتا ہے، کبھی دے کر آزما رہا ہے اور کبھی چھین کر آزما رہا ہے، کبھی عزت دے کر آزماتا ہے، کبھی کوئی رسوائی ہو گئی اس سے امتحان لے لیا ہے، کبھی دولت کے ذریعے سے آزما لیا اور کبھی فقر اور فاقے سے آزما لیا. تو فتنہ پھر آزمائش کے لیے آ گیا. تو یہ دونوں جو ہے الفاظ، یہ ان کا اپنے ساتھ جو ایک منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اصلاً یہ ہے تپانا اور انگاروں پر گوشت کا سینکنا جو ہے الٹ پلٹ کرتے ہوئے، یہ اس لفظ کا اصل مفہوم ہے. یہاں دیکھیے یہ اپنی اصل لغوی سینس میں آیا ہے، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کہ یہ آگ پر سینکے جائیں گے، جبکہ کباب بنائے جائیں گے، جبکہ ان کو بھونا جائے گا، جبکہ آگ پر یہ الٹے پلٹے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا چکھو اب اپنے فتنے کا مزہ. یہاں یہ فتنے کا لفظ آیا دوسرے معنی میں، آزمائش. اور یہاں آزمائش سے مراد وہ چیزیں جن کے ذریعے سے آزمائے گئے ہو. یہ وہی فتنے ہیں جن میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا تھا. سورہ حدید میں جو مفہوم آیا ہے کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا. تم نے اپنی اولاد سے اتنی محبت کی جتنی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تم نے اپنی ازواج سے اتنی محبت کی جتنے کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ محبت کی اجازت نہیں، محبت کرو لیکن جائز حدود کے اندر. اس سے زائد ہے تو یہی فتنہ ہے. تم نے مال سے وہ محبت کی اور اتنا اسے اپنے دل کے اندر جگہ دی جتنی کہ تمہیں نہیں دینی چاہیے تھی، اس لیے کہ مال ہی کی محبت ذرا حد سے تجاوز کرے تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہی تو تمہارا فتنہ ہے، اور فتنہ کوئی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں.
انہی پر آزمائے جا رہے ہو. ان میں سے ہر چیز جو ہے ایک امتحانی پرچہ ہے جس کا جواب تم اپنے طرز عمل سے لکھ رہے ہو. اب یہاں جو کہا گیا اب اپنے فتنے کو چکھو، تو جن فتنوں میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا یہ وہی تپش ہے. اس وقت تم نے خود یہ جنریٹ کی ہے یہ ہیٹ اپنے ہاتھوں، اس وقت یہ ظاہر نہیں ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی. یہ وہی بات ہے جو پھر آخری جو صورت ہے مدنیات میں سے اس گروپ کی، اس میں یہ ایک دوسرے مفہوم میں آئی ہے بڑے پیارے انداز میں. وہاں جو فرمایا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کفر کرنے والو اب معذرتیں نہ کرو، اب کوئی یہاں پر فریاد کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں وہی چیز مل رہی ہے جو تم نے کیا تھا. یعنی کہیں تو آتا ہے بما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ مل رہا ہے تمہارے اعمال کا، لیکن جہاں بے نہیں آتی حرف با کے بغیر ما کنتم تعملون، اصل میں تو تمہارے اعمال ہیں جو لوٹا دیے گئے. صرف یہ ہے کہ ان کی اس وقت کی شکل جو تھی، میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں شوگر کوٹڈ پل، اس کے اوپر ذرا تمہاری خواہشات کے لیے وہ شوگر ہم نے لپیٹ دی تھی، اس وقت تمہیں میٹھی لگی، وہ حقیقت میں اس کے اندر یہ ساری کڑواہٹ موجود تھی. تم نے اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی، تم نے شہوات کی پیروی کی، بڑی لذتیں حاصل کی، بڑی سینشول گریٹیفیکیشن جو ہے وہ تمہیں ملی، بڑی تمہیں جو ہے اپنی نفسانی جو ہے آسودگی حاصل ہوئی، لیکن یہ سب کچھ جو تھی یہ شوگر کوٹنگ تھی. اصل میں اس کے اندر یہ سب کچھ مضمر تھا، وہ اب اوپر کی شوگر جو ہے وہ اتر گئی ہے، اور یہ کڑواہٹ جو اب محسوس کر رہے ہیں، یہ تلخی، یہ اصل میں وہ تمہارے اعمال ہیں، ان کی اصل حقیقت ہے. یہ تپش ان کے اندر تھی، جیسے کہ آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے آگ، لیکن وہ آگ یہاں ظاہر نہیں ہوتی، وہ آگ ہے لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہوگا. تو فرمایا ذوقوا فتنتکم، اب چکھو اپنے اس فتنے کا مزہ جس فتنے میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا، جس میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر کے تم نے اپنی تباہی کا سامان خود فراہم کیا. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے. یہ جلدی مچانا بھی ان کا استہزان تھا. اجی لے آئیے عذاب، کان پک گئے ہمارے سن سن کر، روز آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے دیتے ہیں آگ آئے گی اور یہ آئے گا اور عذاب آئے گا، اور لے آئیے خدا کے لیے. بلکہ وہ ہاتھ اٹھا گئے، اے اللہ اگر یہ شخص سچا ہے تو ہم پر آسمان ابھی گرا دے. ایسی واقعات موجود ہیں. غالباً نضر ابن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر یہ دعا کی، اے اللہ، اور اس کا اصل میں کیا یعنی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے عوام پر اثر ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ سچے نہیں ہیں. اگر یہ سچے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھو ہم تو پکار رہے ہیں اللہ کو کہ اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے اور ہمیں ہلاک کر دے. آسمان تو نہیں گرا، اس کا مطلب ہے جھوٹے ہیں. تو عوام کل انعام کو برگشتہ کرنے کے لیے ان کی ظاہر بات ہے ذہنی صلاحیتیں اتنی نہیں ہوتی. نمبر دو یہ کہ ان میں اخلاقی جرت اتنی نہیں ہوتی، دبے ہوئے پسے ہوئے سہمے ہوئے ان لوگوں کے لیے. لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی انہیں بھی آخر کچھ سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا درکار ہے، کوئی پروپیگنڈے کی کوئی شے کہ جس سے وہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں انہوں نے کس طرح دعا مانگی، کعبے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے کہ اللہ اگر یہ سچا ہے یہ شخص تو ہم پر عذاب بھیجے، عذاب نہیں آیا. تو آخر یہ بات تو نہیں ہو سکتی، یقیناً کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے مشکوک تو ہے. اب یہ ہے اصل میں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے تھے لے آئیے عذاب. تو فرمایا کہ اس روز کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کی تکذیب کرتے تھے اور جھٹلاتے، تستعجلون جس کی کہ تم جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. اب یہ چونکہ عام اصول ہے قرآن مجید کا، فوری تقابل، سائملٹینیس کنٹراسٹ، جہاں آئے گا اہل جہنم کا ذکر وہیں اہل جنت کا ذکر ساتھ آ جائے گا، تاکہ تقابل ہو جائے فوری طور پر کہ یہ دو انجام ہیں، ایک انجام وہ ہے ایک انجام یہ ہے. جس کے اندر بھی کوئی مادہ موجود ہے اصلاح پذیری کا، وہ اس دوسرے انجام کی طرف لپکے، وہ کمر کسے، ہمت اپنی مجتمع کرے اور اس راستے پر چلنے کے لیے ارادہ کرے. ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً جو متقی لوگ ہیں تقوی کرنے والے وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. یہ جنت کی تعبیر کہ وہ جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی.
تو یہاں پر ان کو بجائے اس انداز کے فی جنات وعیون، وہ ہوں گے باغات میں اور چشموں میں، آخذین ما آتاہم ربہم۔ اب یہ ما آتاہم ربہم سابقہ صورت میں اس کی کچھ تفصیل آئی ہے، یہاں یہ ہے کہ بس ایک اجمالی ذکر، ما آتاہم ربہم، جو بھی ان کا رب انہیں دے گا اسے بصد شکریہ قبول کر رہے ہوں گے۔ آخذین، اخذا لینا، لیکن اخذا کا لفظ آتا ہے مضبوطی سے لینا، اس میں اصل میں جو ہے شکریہ کا تشکر کا انداز ہے۔ ایک ہے آپ شان استغنا کا ذکر کا مظاہرہ کریں، کوئی کسی کو آپ کو کچھ دے رہا ہے اور آپ لے تو رہے ہیں لیکن بڑے استغنائی شان کے ساتھ، اس کی بجائے یہ اہتمام سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے، آخذینا، جہاں ظاہر بات ہے جہاں یہ کیفیت ہوگی وہاں آدمی جو چیز دی جا رہی ہے اسے بڑے ادب کے ساتھ لے گا، سنبھالے گا، اور جو اگر شان استغنا کا اظہار لیا لے کر یہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے جی ہے دے دیا آپ نے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ہماری نگاہ میں اس کی خاص قدر و قیمت نہیں، وہ اور انداز ہے یہاں لفظ اخذ لا کر وہ پوری کیفیت کے لیے جسے آپ کہتے ہیں ورڈ پکچر، تصویر لفظی، ایک لفظ کے اندر ہی وہ پورا جو ہے نقشہ آ جائے، آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے بصد شکریہ، بصد ادب، ہر وہ چیز جو ان کا رب انہیں دے گا، ما آتاہم ربہم۔ اب اس میں کسی تفصیل کا یہاں نہ موقع ہے، کم سے کم دو باتیں ذہن میں رکھیے، قرآن مجید نے بارہا لدینا مزید، ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی تم مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا، پھر یہ کہ جو کچھ تمہارے نفس میں تقاضے ہم نے رکھے ہیں ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان تو پہلے سے ہوگا، یہ تو پہلا قدم ہے، پھر جو مانگو گے دے دیا جائے گا، اور پھر اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس جس کا تمہیں سان گمان بھی نہیں، جس کے بارے میں فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ ظاہر بات ہے کہ جب تین شرطیں پوری ہو جائیں، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال بھی وارد ہوا، تو مانگے گے کیسے اس کو؟ تو معلوم ہوا یہ تیسرا لیول ہے۔ پہلا لیول کیا ہے نعمتوں کا، کہ جو تمہارے نفس کے تقاضے ہیں بھرپور تسکین کا سامان۔ نمبر دو، اب ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے مانگو جو مانگتے ہو، اس میں ہر شخص کی اپنی سطح بروئے کار آئے گی، جو اس کی سطح اسی کے اعتبار سے مانگے گا۔ اور تیسری سطح یہ ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اس سب کو جمع کر لیا، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے قبل ذالک سے مراد اب حیات دنیاوی ہوئی، حیات دنیاوی میں وہ محسنین تھے، انہوں نے احسان کی روش اختیار کی تھی۔ اس لفظ میں اکثر و بیشتر ہمارے عام قارئین کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ احسان کا لفظ چونکہ اردو میں مستعمل ہے، عربی کے جو الفاظ اردو میں آ گئے اور ان کا ایک ہی مفہوم معین ہو گیا ہے، تو وہ چیز حجاب بن گئی ہے ہمیں قرآن مجید کے یعنی اصل مفہوم کے سمجھنے میں، رکاوٹ بن گئی کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ احسان کے معنی یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ حسن سلوک کریں، احسان یہ اردو میں اسی معنی میں مستعمل ہے، اور احسان کے معنی ہے جو کام کریں خوبصورتی سے کریں، جو کام کریں نہایت دل لگا کر کریں، جس کو کہیں گے کہ بحسن و خوبی کسی کام کو کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ پھٹے جوڑے میز بنائی اور چھدا اتارا اور اپنی مزدوری لی اور یہ گئے، اور ایک یہ ہے کہ جب طے کیا ہے تو بڑی اپنی امکانی حد تک اپنی پوری مہارت کا بروئے کار لا کر مضبوط سے مضبوط چیز اور حسین سے حسین چیز بنانے کی کوشش کی۔ تو احسان جب آتا ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر دوسرے معنی میں اس کا شاذ استعمال ہے، جس میں یہ اردو میں اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے، قرآن میں اس معنی میں اس کا استعمال شاذ ہے۔ یہاں استعمال کیا ہے؟ دین کی ایک شکل تو یہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں مارے باندھے کی، گنڈے دار، روزہ رکھ لیا اب کیا کریں نہیں کھا سکتے کچھ، وہ تو منہ پر تو مہر لگ گئی ہے لیکن جھوٹ چل رہا ہے اور جو بھی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے انتہائی خوبصورتی سے کرے، نہایت ہی حسن و خوبی سے ایک ایک چیز کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ ہمارے دین میں جو تین لیول معین ہوئے ہیں ان میں بلند ترین لیول ہے۔ پہلا لیول اسلام، سر تسلیم خم، دوسرا ایمان، یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اب یہ یقین کی کیفیت جتنی گہری ہوگی اتنا ہی حسن اسلام میں پیدا ہوگا۔ آخر اسلام تو وہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے،
لیکن یقین کی کیفیت کے ساتھ نماز میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا. ایک نماز حضرت علی کی اور حضرت ابو بکر کی ہے، ایک نماز عبداللہ ابن ابی کی ہے. مارے باندھے کو پڑھتا وہ بھی تھا، ٹکرے وہ بھی مارتا تھا. جیسے حدیث میں آتا ینقرون کنقر الدیک، جیسے کہ مرغا چونچ مارتا ہے ایسے ان کا سجدہ ہوتا ہے. نماز میں چوری کرتے ہیں. تو نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک نماز وہ ہے جو الصلاۃ معراج المومنین ہے، اور ایک نماز وہ ہے جو مارے باندھے کو ادا کر دی گئی کہ وہ کھڑے نہیں ہوتے نماز کے لیے الا کسالى، نہایت کسل مند، طبیعت کی آمادگی نہیں. تو یہ جتنا یقین گہرا ہوگا اتنا ہی دین میں نکھار آئے گا، دین میں حسن پیدا ہوگا، دین میں رعنائی پیدا ہوگی، یہاں تک کہ یقین اس درجے کو پہنچ جائے جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس طرح اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. کم سے کم استحضار اس چیز کا رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یقین اگر ہوگا تو پھر جو شان بندگی ہوگی، اور یہ بندگی سے مراد نماز روزہ ہی نہ سمجھیے جو میں نے چونکہ اسی کی مثال دی ہے، بندگی تو پھر پوری زندگی پر حاوی ہوگی. اسی لیے ایک روایت میں حدیث جبرائیل کے الفاظ آئے ہیں، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کے لیے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، جان کھپاؤ، مال لگاؤ، اس ایسے یقین کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ہے اصل میں احسان. اب متقین کا اور محسنین کا ایک تقابل قرآن مجید میں بہت خوبصورت ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیجئے. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں تو خیر ہر مسلمان کو یاد ہی ہوں گی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ تو یاد ہے نا. اب ذرا تقابل کیجئے سورہ لقمان کی پہلی 5 آیات. یہ بہت اہم مقام ہے تقویٰ اور احسان کے فرق کو نمایاں کرنے کے لیے. بعین ہی وہی 5 آیات، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین. وہاں کیا تھا؟ ھدی للمتقین. یہاں ہے ھدی ورحمۃ للمحسنین. آگے تعریف وہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. مضمون وہی. معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ ابتدائی شکل ہے، لہذا متقین کے لیے قرآن کو صرف ہدایت کہا گیا. ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستہ دکھانے والی شے، راستہ سجھا دینے والی شے. اس لیے کہ یہ ابتدائی ایک ارادہ ہے نفس انسانی کا. تقویٰ پیدا ہو گیا ہے، آدمی چلنا چاہتا ہے سیدھے راستے پر، جاننا چاہتا ہے کہ فلاح کا راستہ کون سا ہے، وہ متلاشی ہے حق کا، لہذا اس کے لیے ھدی للمتقین. لیکن جو تقویٰ پر چلتے چلتے مرتبہ احسان پر فائز ہو گیا اس کے لیے یہی قرآن ھدی ورحمۃ للمحسنین. یہ قرآن اب اس کے لیے صرف ہدایت نہیں، رحمت خداوندی کا مظہر عتم بن گیا. یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں. تو متقین در حقیقت ایک سفر کا نقطہ آغاز تعبیر کرنے کے لیے موزوں ترین لفظ ہے، اور محسنین اسی کی جو انتہائی منزل ہے اس کی تعبیر کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے. تو تقویٰ اور احسان کے مابین اس تعلق کو اچھی طرح سمجھیے، اور قرآن مجید میں ایک اور مقام سے اسے اور زیادہ سمجھ لیجئے. یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93، 12ویں رکوع کی آخری آیت. وہاں مضمون یہ ہے، بہت مرتبہ اس کا پہلے تو حوالہ ہوا ہے، اب بہت عرصہ گزر گیا ہے کہ ہمارا وہ تسلسل والا درس نہیں تھا، تو بہت سے لوگوں کے لیے شاید اس وقت یہ اس کی یاد دہانی مفید ہو. بحث وہاں یہ چل رہی ہے کہ لوگوں کو بڑا جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو اب ایک تشویش ہوئی کہ ہمیں تو 50 سال ہو گئے پیتے ہوئے، یہ اتنی ہی خبیث شے تھی تو ہمارے تو ہڈیوں میں رچی بسی ہوئی ہے، اب اس کے اثرات کیسے زائل ہوں گے. جیسے تحویل قبلہ کے بعد تشویش ہوئی تھی کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے رہے، 16 مہینے کی نمازیں تو گئی پھر غلط قبلے کی طرف تھی، یا جو اس دوران میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا، وہ تو غریب غلط نمازیں پڑھتے ہوئے چلے گئے. تو اس کی بھی کہا گیا تھا، وہاں پہ تسلی دی گئی تھی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کا ضائع کرنے والا نہیں ہے. اس وقت حکم وہ تھا، وہ نماز درست تھی جو ادھر رک کر کے نماز پڑھی گئی، اور اب حکم یہ ہے اب ادھر رک کرو گے.
اصل شے تو حکم ہے، حکم کے غلام بنو، کسی شے کے غلام نہ بنو، حکم کے غلام، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، مشرق کا کہے مشرق قبول کرو، مغرب کا کہے مغرب قبول کرو، یہی تو در حقیقت ثبوت ہے تمہارے اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کا۔ وہی انداز یہاں ہے کہ جب شراب کی آخری حرمت آئی ہے تو جو تشویش ہوئی، اس تشویش کے ازالے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان چیزوں میں جو وہ کھا پی چکے، جو کھا پی چکے۔ جب تک کہ حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو اگر انہوں نے کھایا پیا ہے تو اس میں قطعاً ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں یہ اس موضوع پر ضربۂ سنام ہے قرآن مجید کا، تقوی اور احسان کی نسبت کیا ہے، اور جو حدیث جبرائیل کے اعتبار سے میں نے 3 مراتب بیان کیے، اسلام، ایمان اور احسان، اس کی تعبیر کے لیے اہم ترین مقام یہ آیت ہے کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جب تک کہ تقوی کی روح جاری و ساری رہی ہے، جس وقت جو حکم ملا تقوی موجود تھا، اس پر وہ عمل کرتے رہے۔ یہی تقوی ہے جس نے انہیں ایمان پر آمادہ کیا اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کے تقاضے پورے کروائے۔ یہی تقوی ہے جو اور آگے بڑھ کر یقین تک لے گیا۔ ثم اتقوا وآمنوا، پہلے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے، وہ قانونی ایمان جس میں عمل اور ایمان علیحدہ علیحدہ ہے۔ دوسرا ایمان وہ ہے وہ حقیقی ایمان جس میں آ کر ایمان اور عمل صالح ایک وحدت بن جاتے ہیں، لہذا وہاں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر مزید تقوی ان کے اندر پیدا ہوا اور وہ مرتبہ احسان تک گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور جو اس مقام کو حاصل کر لیں وہ تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے محسنین سے۔ تو یہ تقوی، اسلام، ایمان اور احسان، ان چیزوں کی اصطلاحات کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھیے۔ اور یہاں اصل میں چونکہ یہ 2 آیات میں الفاظ آئے، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ اس روز ہوں گے جنتوں میں اور چشموں میں، آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے اور بصد ادب و شکریہ قبول کر رہے ہوں گے جو کچھ کے دے گا انہیں ان کا رب۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ وہ تو دنیا کی زندگی میں اس سے پہلے احسان کی روش پر تھے، احسان کے مرتبے پر فائز تھے، وہ دین میں اور عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ زور لگا رہے تھے، زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے تھے، اپنا پورا انہوں نے تن من دھن لگا کر رکھ دیا تھا، اپنی پوری توجہ کا ارتکاز کر دیا تھا۔ یہ ان کے لیے کوئی سائیڈ ایشو نہیں تھا، یہ ان کے لیے کوئی سائیڈ بزنس نہیں تھا، یہ کوئی مارے باندھے کو نہیں کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کم ہی تھا رات کا حصہ جس میں کہ وہ سوتے تھے۔ شب بیداری اہم بات ہے، اس راستے کی بہت بڑی علامت بھی ہے اور بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا اب وہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کا حوالہ کافی ہو جائے گا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشقت کرائی گئی ہے، تو کوئی اور شخص وہ اپنے آپ کو اس سے بری سمجھے یا اس سے مستثنیٰ سمجھے تو مغالطے میں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت جیسا کہ سورہ فرقان میں آیا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ چونک جاتے تھے حضور، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے، اس کے بعد چونکتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ رات حضور کی اس کیفیت میں گزرتی تھی۔ ایک ہے تعین کے ساتھ تہجد، حضور کا جو زندگی کا آخری دور ہے اس میں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تعین کے ساتھ تہجد کی والی بات جو ہے وہ تھی، اگرچہ وہ تہجد بھی کتنی طویل ہوتی تھی، اس میں ظاہر بات ہے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی ایک انتہائی مثال وہ بھی ہے کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء 5.25 پارے حضور نے ایک رکعت میں پڑھے، تو یہ بھی ہے اس طریقے سے بھی حضور۔ پھر ایسا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ مختصر نماز بھی جو ہے وہ 11 رکعت جو آپ کا معمول بن گئی تھی، لیکن ایک نقشہ اور بھی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابتدائی دور کا نقشہ ہے کہ حضور ذرا کچھ تکان طاری ہوئی، کچھ طبیعت کے اندر اگر
کوئی ایسی کیفیت محسوس ہوئی ذرا آرام کیا، پھر چونک کر اٹھے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر اللہ کے سامنے سربسجود ہیں یا قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، قنوت کی کیفیت ہے۔ تو وہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو کر یا کھڑے رہ کر۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ رات کا کم ہی حصہ ہوتا تھا جس میں کہ وہ سوتے تھے۔ اس میں بھی وہی بات ہو جائے گی کہ تو سورہ مزمل کی آیات میں ہے کہ الا قلیلا کے دو مفہوم لیے گئے ہیں، کسی شب نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، اور یہ کہ رات کا کوئی حصہ مستثنا کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں بھی یہ کہ شاذ ہی راتیں ہوتی تھیں جن میں کہ وہ مکمل سوتے ہوں، اکثر و بیشتر ان کی راتیں گزرتی تھیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، اور یا یہ کہ رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں کہ وہ سوتے تھے، اکثر و بیشتر حصہ رات کا جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت وہ پھر استغفار کرتے تھے۔ ایک عجیب ہے یہاں پر ربط اور تعلق کہ رات اس کیفیت میں گزار کر بھی ایک تو شکل یہ کہ غرہ پیدا ہو جائے، غرور، دیکھو جی ساری رات گزاری، آج تو بڑا فضل ہو گیا اللہ کا، چاہے وہ کہہ رہے ہیں فضل و کرم ہی، لیکن اس میں بھی اپنے نفس کی ایک تکبر کی اور غرور کی آمیزش ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ پھر مزید اللہ سے استغفار، اے اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ نقائص سے پر ہے، ہماری نماز، ہمارا یہ سجدہ، نہ معلوم ہمارے اس میں کیا کیا کوتاہیاں رہی ہوں، ہم نے جو بھی خدمت کی ہے نہ معلوم اس میں کس کس پہلو سے ہماری کمی رہ گئی ہے، تو پروردگار تو ہی ہے کہ جو درگزر فرمانے والا ہے، تو ہی اس ہدیہ عبادت کو قبول فرمانے والا ہے، شرف قبول عطا فرمانے والا ہے، اور وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہماری خامیوں کی پردہ پوشی کرے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پاؤں پھٹنے کا وقت جو ہوتا ہے، یہ سحری جس وقت آپ رمضان میں کھاتے ہیں، اب یہ وقت ہے خاص طور پر استغفار کا، اور یہی وہ وقت ہے جس کے لیے حدیث قدسی میں وہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ اس نزول کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیفیت مجہول ہے، نزول معلوم ہے۔ جب حدیث میں آیا ہے تو لازماً نزول ہے، لیکن نزول کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، رحمت خداوندی گویا کہ جوش میں ہوتی ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، یہ وہ کیفیت ہے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے، سائل کا بھی محروم کا بھی۔ سائل سوال کرنے والا بالکل واضح ہے کہ جو مانگ رہا ہے، محروم جو ہے اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔ محروم کا ترجمہ ہمارے بعض مترجمین نے، مثلا خود مولانا محمود حسن صاحب نے ہارا ہوا کیا ہے، ہارا ہوا انسان۔ محروم کے لفظ میں یہ خود بخود چیز مضمر ہے کہ کسی کے پاس پہلے کچھ تھا اب نہیں رہا، کہیں کاروبار میں بہت بڑا گھاٹا ہو گیا، کہیں کوئی اور حادثہ ہو گیا۔ یہ جو انسان ہوتا ہے، اب خاص طور پر چونکہ اس کی ایک حیثیت رہی ہوتی ہے، لہذا اس میں وہ عزت نفس کا مادہ ہے کہ وہ ہاتھ بھی کسی کے سامنے نہیں پھیلا سکتا۔ پھر یہ کہ اس کی وہ شرافت اور اس کی وہ سفید پوشی جو ہے وہ بھی لوگوں کے مغالطے کا سبب بنتی ہے، کہ ظاہر بات ہے کہ وہ لا یسألون الناس الحافا۔ تو یہ محروم کے لفظ میں بھی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا ہے، کہ جو لوگ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے کام میں گھر گئے ہیں، احسروا فی سبیل اللہ، ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مانگنے والے نہیں ہوتے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لگ لپٹ کر لوگوں سے مانگتے تو نہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کا اولین جو مستحق ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرو کون ہے اس طرح کا انسان کہ جو لگا ہوا ہے صرف اللہ کے دین کی خدمت میں، اس لیے وہ زمین میں بھاگ دوڑ اور اپنی معاشی جد و جہد نہیں کر پا رہا، تو اس کی کوئی ضرورت ہو تو تم پورا کرو۔ ایک وہ، اور ایک یہ ایسے لوگ جو کسی وقت صاحب حیثیت تھے، رہے تھے، لیکن کسی اچانک حادثے سے ان کی کیفیت جو ہے ایسی ایک دم پلٹی ہے کہ وہ محروم ہو گئے۔ تو یہ اس لفظ کی جو اصل حقیقت ہے اس کے اندر مضمر ہے۔ تو فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں حق ہے۔ لفظ حق پر پہلے گفتگو ہوئی ہے بہت مرتبہ، یہاں بھی پھر اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک ہے خیرات دینے کا انداز،
ایک ہے ادائے حق کا انداز، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے اولاد کے آپ پر حقوق ہیں، جب آپ اولاد پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو خیرات سمجھ کر نہیں کرتے۔ آپ کے والدین کے آپ پر حقوق ہیں، اگر والدین پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو خیرات سمجھ کر نہیں کرتے۔ بیوی کا حق ہے، اگر آپ اس پر خرچ کرتے ہیں تو وہ کوئی اس کو خیرات نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے جو اصل میں اللہ کے محسنین کے مقام پر پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کا انداز جو ہے انفاق فی سبیل اللہ میں اور کسی کی مدد میں اور کسی سے تعاون میں، وہ خیرات کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے دیتے ہیں جیسے کہ اسے حق سمجھ لیں۔ یہ شے انہی کی تھی، میرے مال میں یہ قدر زائد کے طور پر رکھ کر صرف مجھے آزمایا گیا ہے، میرا امتحان لیا گیا ہے، حق انہی کا تھا، میں نے پہنچا دیا، تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے اس حق کو قبول کر کے مجھے اس بوجھ سے، اس امانت کے بوجھ سے نجات دلا دی۔ یہ انداز بالکل مختلف ہے اس انداز سے جس میں کہ وہ پیسہ کر کے وہ ڈبیا میں بہت سے پیسے رکھ کر، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک مزدوری ہے، پروفیشن ہے، جو آ رہا ہے ایک ایک پیسہ اب آپ اس کو دے رہے ہیں، یا اب جو ہے وہ 10 پیسے ہو گئے ہوں گے یا 54 ہو گئی، جو بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ بالکل مختلف شے ہے، وہ اسلام اسے ہرگز پسند نہیں کرتا، اور وہ تو در حقیقت انسٹیٹیوشن بیگری جو ہے اس کو پرپیچویٹ کرنا اور اسے دوام بخشنے کے مترادف ہے، اس سے تو بچنا چاہیے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے آیات ہیں۔ وہ کیا آیات ہیں؟ یہ سورہ قاف کے اندر بڑی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ طور میں پھر آگے آ جائیں گے، یہی کہ یہ زمین مردہ ہوتی ہے، بارش برستی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے، سال میں 3 مرتبہ یہ منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، ہوش مندو، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، موقنین یہاں یقین سے اس میں فاعل ہے، اور عربی زبان میں کبھی الفاظ آتے ہیں، کوئی فعل ہے لیکن وہ آتا ہے ارادہ فعل کے لیے، جو یقین کرنا چاہیں، جن کے اندر اباہ ہے، جو کسی طرح مان کر دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، انہیں لاکھ دلیلیں آپ دے دیں وہ تو ٹھکرا دیں گے، لیکن جو جاننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ انشراح صدر ہو جائے، تو چپے چپے پر ہماری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ہمارے وجود کی نشانیاں، ہماری توحید کی نشانیاں، معاد کی نشانیاں، کہاں سے تمہیں وہ نشانی نظر نہیں آ رہی؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور صرف زمین ہی میں نہیں، تمہارے اپنے جانوں کے اندر ہے نشانیاں موجود، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ جو انداز ہے افلا تبصرون، یہ فارسی کے اس شعر میں اس اسلوب کو بڑی خوبصورتی سے اختیار کیا گیا ہے، مستعار لیا گیا ہے۔ دم چیست پیامیست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ یہ سانس کیا ہے؟ ایک پیام ہے، سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ تم سمجھ رہے ہو صرف یہ زندگی کو جاری رکھنے کا وسیلہ ہے، اسی میں ایک پیام ہے تمہارے لیے، پیغام مضمر ہے، اور یہ تمہاری اپنی خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جو ملا ہوا ہے، آمیزش ہے اس کی۔ تم صرف خاکی نہیں ہو، نوری بھی ہو، تمہارے اندر وہ جو روح ملکوتی ہے، وہ در حقیقت اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ ملکوتی شے ہے، وہ اس عالم ناسوت کی شے نہیں ہے، وہ اس عالم خاک کی شے نہیں ہے، وہ عالم علوی کی شے ہے۔ در خاک تو یک جلوہ آمیخت، تمہاری اسی خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے، ایک نورانیت بھی ہے جو گندھا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، آمیزش کیا ہوا ہے۔ ندیدی، دیکھتے نہیں ہو، تمہاری آنکھیں جو ہیں اس حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہی۔ دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، ذرا دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو اور دوسری قسم کا سننا سیکھو۔ اگر دوسری قسم کا سننا تمہیں نصیب ہو جائے تو یہی سانس تمہارے لیے پیغام ہے، اور دوسری قسم کا دیکھنا نصیب ہو جائے تو تمہیں اپنے اندر ایک جلوہ ربانی نظر آئے گا، وہی جس کو تعبیر کیا گیا ہے اس حدیث قدسی میں، اگرچہ روایتاً محدثین کے نزدیک وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسری احادیث کے مضامین سے اس کی ایک تائید اور تقویت ہوتی ہے، اس لیے ہمارے بہت سے مفسرین نے، یہاں تک کہ علامہ آلوسی نے اس کو قبول کیا ہے، نقل کیا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المومن، میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔
من نہ گنجم در زمین و آسمان لے گنجم در دل مومن آیا، میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا۔ تو ہے تمہارے اندر کچھ۔ اب اسی کو آپ نوٹ کریں گے اگر قرآن سے اس کو لے تو سورہ قیامہ، چونکہ اس سورت کے مضامین میں بار بار میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ کیا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس لوامہ تمہارے اپنے اندر ہے۔ کوئی برا کام کرتے ہو، کوئی چیز اندر سے ملامت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اگر نیکی نیکی نہیں، بدی بدی نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، تو یہ کیا چیز ہے اندر تمہارے؟ کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ تو وجود جو ہے اس کا تمہارے وجود کے اندر دلیل ہے قیامت کی، دلیل ہے اس کی کہ خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ اور اگر تم یہ اس قاعدے کو مانتے ہو کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگتی ہے اور جو سے جو، تو نیکی سے نیکی اور بدی سے بدی وجود میں آنی چاہیے۔ تو گویا کہ ایک تمہارا مشاہدہ اندر کا کہ کوئی شے اندر ہے جو تمہیں بتاتی ہے یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ تم نے برا کیا، یہ تم نے اچھا کیا۔ اچھا کرتے ہو تو انبساط حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، برا کرتے ہو انقباض ہو جاتا ہے، اندر ہی سے کوئی چیز پکڑ لیتی ہے تمہیں، کیا کیا تم نے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی کو حضور نے ایمان کی علامت اور دلیل قرار دیا ہے۔ اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن۔ جب تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو، انشراح، انبساط ہو، اور کوئی برا کام کر بیٹھے ہو تو تمہیں انقباض ہو جائے، برا لگے کہ تم نے کیوں کیا، تو جان لو کہ تم مومن ہو، ایمان ہے تب ہے نا یہ۔ تو یہ تو علامت ہے، دلیل ہے ایمان کی۔ تو اندر کا یہ مشاہدہ اور منطق کی وہ دلیل کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، اس صغرا کبرا کو جوڑو تو قیامت کی دلیل تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، نہ صرف یہ کہ آفاقی اور عرضی آیات ہیں، تمہارے اپنے اندر آیات موجود ہیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان پر یا بلندی پر تمہارا رزق بھی ہے اور وہ شے بھی ہے کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ بات چونکہ پہلے بیان ہو چکی ہے لہذا اب وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یہی بارش برستا ہے، تمہارے لیے رزق کا ذریعہ بنتا ہے، یہی پانی گرتا ہے بلندی سے بارش کی شکل میں، اور فصلیں اگتی ہیں، گندم ملتی ہے، چاول تمہارے اگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ تمہارا رزق ہے۔ اسی میں تمہاری ہلاکت کا سامان بھی مضمر ہے۔ وہی ہے کہ جو بماء منہمر، آگے آئے گا سورہ قمر میں، جب حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا ہے تو ایک طرف تو یہ ہے کہ زمین میں کوئی ایک سوتا پھوٹا ہے، اندر سے پانی ابلا، اور ایک بماء منہمر، چھاجوں پانی برسنا شروع ہوا ہے آسمان سے، اور یہ دونوں پانی مل گئے، آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے اندر سے ابلنے والا پانی، اور پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ تو وہ کہاں سے ہے؟ انہی قواعد فطرت میں، انہی عناصر طبیعیہ میں، انہی مظاہر قدرت میں وہ سب کچھ موجود ہے۔ اسی میں تمہارا رزق بھی مضمر ہے، اسی میں تمہاری ہلاکت اور بربادی اور تباہی بھی مضمر ہے۔ اس میں وہ حدیث بھی، اگرچہ اس کے عربی الفاظ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم ہے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے وہ اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں تیرے اس بندے کے حق میں اس وقت غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں، ہوتا یہ بھی اللہ کا فیصلہ۔ وہی اعلیٰ ترین کھانے ہیں جس کے بعد جو ہے ہیضہ ہوتا ہے اور آدمی کی جان پر بنتی ہے، اور وہی چیز ہے جو انسان کے لیے کسی وقت وہ اس کی توانائی کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ چیز نظر تو نہیں آتی، ٹھیک ہے آپ نے جراثیم تلاش کر لیے، لیکن وہ جراثیم بھی تو کسی کے حکم کے پابند ہیں۔ وہی جراثیم ہے، کسی وقت آپ کی اپنی قوت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کچھ اثر اپنا نہیں دکھا سکتے، اور کسی وقت وہ تھوڑی سی ڈوز ان کی جو ہے وہ موت کا پیغام اور اجل کا ایک فیصلہ بن جاتی ہے۔ تو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی ہے، بلندی پر ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اسی میں وہ چیز بھی ہے جس کی تمہیں دھمکی سنائی جا رہی ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آئے ہائے، اب یہاں آسمان اور زمین کو کیسے جوڑا ہے، تو قسم ہے اس رب کی جو آسمان کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے۔ ان دونوں میں ایک وحدت ہے، ایک توحید ہے، پستی اور بلندی مل کر ایک کام کرتے ہیں۔ آسمان سے یا بلندی سے پانی برستا ہے اور زمین اپنے خزانے نکال دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایک ہی رب ہے جس کا حکم چل رہا ہے آسمان پر بھی اور زمین پر بھی، ورنہ یہ کہ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ جو توافق ہے ان کے مابین، آسمان اور زمین میں یہ موافقت، بلندی اور پستی کے اندر یہ باہمی موافقت ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی رب ہے ان کا، یہ نہیں ہے کہ آسمان کا رب کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی رب اور ہو۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
تو قسم ہے اس رب کی جو آسمان کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے، انہو لحق مثل ما انکم تنطقون، انہو وہی ہے، ان الدین لواقع، یہ جزا و سزا، یہ وقوع قیامت، یہ بعث بعد الموت حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، لازمی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، بالکل ایسے جیسے کہ تم گفتگو کر رہے ہو۔ یہ گفتگو کرنا خاص طور پہ کیوں کہا گیا؟ جیسے تم بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک امر کن ہوتا ہے بڑے سے بڑے حکم کے لیے، اور تمہیں کچھ کن کہنے میں بھی تم اگر کن کہو گے تو نہ معلوم کتنی قواعد طبیعہ تمہارے اس میں آتی ہیں، اور کتنی قوتیں جو ہیں اور عناصر فطرت جو ہے کتنے سازگار ہوں تو کہہ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو اس کن کہنے میں بھی وہ وقت نہیں لگتا۔ اسی میں سورہ قمر کے آخر میں آئے گا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہمارا امر اور ہمارا فیصلہ تو سوائے جیسے پلک جھپک گئی، نگاہ ادھر سے ادھر ہو گئی، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں۔ حالانکہ یہ بھی کوئی وقت لگتا ہے اس میں، لیکن یہ کہ آخر ہمیں سمجھانے کے لیے اور مثال کہاں سے لائیں؟ یا ہمارے محاورے میں پلک جھپکنا یہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے ہے، یا جیسے کوئی شخص بول دیا، زبان سے کوئی لفظ نکال دیا، اس میں کوئی اسے ایگزرشن نہیں ہوئی، اس سے زیادہ تشبیہ لائیں کہاں سے ہماری زبان میں؟ اور ظاہر بات ہے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عظیم اور ابدی حقائق، سرمدی حقائق وہ ہماری زبان میں، ہماری منطق کے اندر ہمیں بتانے ہیں۔ لہذا تشبیہات جو ہیں ان کو ایسے پوری کی پوری جو ہے اللہ کے معاملات کے اوپر ہم عائد نہیں کر سکتے، منطبق نہیں کر سکتے۔ ہمارے کن کہنے میں بھی کچھ ہے، وقت لگا ہے، کچھ قوت صرف ہوئی ہے، اللہ کے کن کہنے میں بھی ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں۔ ہماری پلک جھپکنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، کچھ مدت صرف ہوتی ہے، نگاہ کے ادھر سے ادھر ہونے میں بھی کوئی وقت لگتا ہے، اللہ کے فیصلے میں یہ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری تشبیہ و تمثیل کے لیے یہ فرمایا گیا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔